إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وقال في موضع آخر قل بفضل الله وبرحمته فليفرحوا هو خير مما يجمعون برادران اسلام، دینی ملی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، دین اسلام کے جاں فروشوں، اللہ اور اس کے رسول کے دین پر عمل کرنے والوں، اسلامی ماؤں اور بہنوں، آج عید الفطر ہے۔ آج ہم سب مسلمان رب العالمین پروردگار عالم کے حکم سے رمضان المبارک کے اختتام پر عید کا دوگانہ ادا کرنے کے لیے عیدگاہ کے میدان میں اکٹھا ہیں۔ آج کا ہمارا یہ اجتماع حقیقت میں ایک مہینہ کی عبادت کو اللہ کی توفیق سے مکمل کرنے کے بعد اس کی ہدایت، اس کی توفیق پر اس کا شکر بجا لانے کے لیے اللہ رب العالمین نے تہوار کا یہ موقع، عید کا یہ موقع، خوشی کا یہ موقع ہمیں عطا کیا ہے۔ اسی کے حکم سے ہم نے رمضان المبارک کے مہینے میں پورا ایک مہینہ دن میں روزہ رکھا، رات میں تراویح تہجد کی نمازیں ادا کی، نفل عبادتیں ہم نے ادا کی پروردگار عالم کو راضی کرنے کے لیے، صدقہ و خیرات کیا، زکوٰۃ نکالی، قرآن کی تلاوت کی، تسبیح و تحلیل کی۔ حقیقت میں یہ اسی پروردگار عالم کی توفیق، اسی کی ہدایت ہے جو دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہمیں اس اللہ نے دی ہے۔ اسی کی توفیق اور اسی کی مہربانی، اسی کا لطف کرم۔ کسی کی طاقت نہیں کہ اس شدید گرمی میں جب آدمی پیاس کی شدت اور بھوک کی تکلیف نہیں برداشت کر سکتا ہے، دن بھر بھوکا اور پیاسا رہے، لیکن ایک مسلمان اللہ کے حکم کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، جہنم سے اپنے آپ کو آزاد کرانے کے لیے، مرد عورت ایک مہینے تک اس رب کو راضی کرنے کے لیے روزہ کا فریضہ ادا کرتے ہیں۔ یہ پورا مہینہ عبادت میں ہم گزارتے ہیں، اور اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس عظیم عمل کے اختتام پر ہمیں عید کا تہوار عطا کیا، جسے عید الفطر ہم کہتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کا عظیم تہوار ہے۔ یہاں ایک بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ تہوار، یہ عید اسی طرح عبادت ہے جس طرح اور دوسری عبادتیں ہیں۔ یہ ہم اللہ رب العالمین کے حکم سے مناتے ہیں، جس طرح ہم نے اس کے حکم سے روزہ رکھا، نمازیں پڑھی، تراویح کی نماز ادا کی، اسی طرح آج کا تہوار اسی کے حکم سے مناتے ہیں۔ عید کو شعائر اسلام میں شمار کیا گیا ہے۔
یہ اللہ رب العالمین کے حکم سے ہے، اور اسی لیے عید کی شکل میں کوئی بھی عمل غیر اللہ کے لیے کرنا شرک ہے۔ عید کی شکل میں کوئی بھی عمل کہیں بھی کیا جائے کسی جگہ کو خاص کر کے، یا کسی مزار پر یا کسی بت پر، عید کی شکل میں جو بھی عمل کیا جائے گا غیر اللہ کے لیے وہ شرک ہوگا، وہ عمل ہوگا جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے صاف کہا ہے وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، مشرک کے لیے اللہ نے جنت حرام کر دی ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے اس عید کے موقع پر فرمایا تھا، اسی عید الفطر کے موقع پر جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کچھ انصار بچیوں کو خوشی مناتے ہوئے دیکھا اور منع کیا، تو آپ نے ان سے کہا تھا یا ابابکر ان لکل قوم عیدا وہذا عیدنا اہل الاسلام، وفی روایت اہل الاسلام، کہ ابوبکر ہر قوم اور مذہب میں عید اور خوشی منانے کے دن متعین ہے، سب مذہب والے اپنی اپنی عید مناتے ہیں، گویا یہ ان کے مذہب کا حصہ ہے، ان کے مذہب کا، ان کے شعار کا، ان کے تہذیب کا یہ حصہ ہے، وہ اپنی عید مناتے ہیں۔ آج کا دن یعنی عید الفطر یہ ہم مسلمانوں کی عید کا دن ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایک مہینے کی عبادت ادا کرنے کے بعد یہ موقع، یہ خوشی کا موقع دیا ہے، اور اسی لیے اس خوشی کے موقع پر مرد عورت سب کو یہ حق دیا ہے کہ وہ عیدگاہ میں جا کر عید کا نماز دو گانا ایک ساتھ ادا کریں۔ اجتماعی خوشی کا موقع دیا اللہ نے، اجتماعی عبادت کرنے کا اللہ نے موقع دیا ہے، اور اسی لیے مرد عورت سب کو حکم دیا ہے کہ وہ عیدگاہ میں اکٹھا ہو کر عید کا دو گانا عید کی نماز ادا کریں۔ اور یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز عیدگاہ میں ادا کی۔ مسجد نبوی کا جو مقام ہے اور وہاں جو ثواب ہے وہ ہم سب جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ نے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز کبھی بھی عید مسجد میں ادا نہیں کی۔ کسی بھی صحیح حدیث میں ثابت نہیں ہے کہ آپ نے عیدین کی نماز مسجد نبوی میں ادا کی ہو، آپ نے ہمیشہ عیدگاہ میں ادا کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اجتماعی خوشی ہے، یہ وہ خوشی کا دن ہے جو عورت اور مرد سب کو ملا ہے، اس لیے کہ رمضان کا روزہ عورتوں میں نے بھی رکھا ہے جس طرح مردوں نے رکھا، رمضان میں عبادتیں عورتوں نے بھی کی جس طرح مردوں نے کی، رمضان میں تراویح کی نماز عورتوں نے بھی ادا کی جس طرح مردوں نے کی، رمضان میں قرآن کی تلاوت عورتوں نے بھی کی جس طرح مردوں نے کی ہے۔ عبادت جس طرح مردوں کے لیے ہے مردوں نے کیا ہے، ایسے ہی عورتوں نے بھی کیا ہے۔ اسی لیے اسلام نے عورتوں کو پورا حق دیا، عورتوں کو پورا حق دیا، اور مردوں سے کہا کہ جیسے تم اپنا حق عورتوں پر سمجھتے ہو ویسے ہی عورتوں کا بھی حق تمہارے اوپر ہے۔ اسلام نے کسی جگہ عورت کو مرد سے عبادت کے تعلق سے خاص طور پر عورتوں کو مردوں سے کبھی الگ نہیں کیا، یہ حق ہے ان کا، اور اسی لیے یہ تہوار مشترکہ طور پر منانے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور تاکید اتنی ہے، عورتوں کے لیے تاکید اتنی ہے، حضرت ام عطیہ کی حدیث مشہور حدیث ہے، فرماتی ہے کہ ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم عید کے دن عیدگاہ اپنی بچیوں کو لے جائیں، یہاں تک کہ وہ بچیاں، وہ عورتیں جو شرعی عذر کی وجہ سے نماز نہیں پڑھ سکتی ہیں وہ بھی عیدگاہ جائیں، اور وہ بھی مسلمان مردوں کے ساتھ عید کی نماز میں شریک ہو، عیدگاہ میں حاضر ہوں۔ وہ نماز نہیں پڑھیں گی، شرعی عذر ہے، لیکن مسلمانوں کے ساتھ دعا میں شریک ہوں گی۔ یشہدن دعوت المسلمین، اس دن جو دعا ہوگی عیدگاہ میں، جو دعا ہوگی اس دعا میں وہ بھی شریک ہوں گی۔ میرے بھائیوں بزرگوں، سب سے بڑا اسلام کا پیغام عقیدہ توحید ہے، سب سے بڑا پیغام اسلام کا عقیدہ توحید ہے۔ یہ وہ عقیدہ ہے جو تمام انبیاء کرام اس دنیا میں لے کر آئے، نوح علیہ السلام سے لے کر ہمارے پیارے نبی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فدا ہوا بھی امی، سب کی دعوت کی بنیاد عقیدہ توحید ہے۔ اس عقیدے کو چھوڑ کر مسلمان اور اسلام کہیں باقی نہیں رہتا ہے، اور مسلمانوں کی طاقت، ان کی تہذیب، ان کا غلبہ، یا یہ کہیں کہ ان کی عزت، سب کچھ اسی عقیدہ توحید کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اور حقیقت میں ہر زمانے میں جب بھی مسلمانوں نے اس عقیدے سے اپنے انحراف کیا ہے تو ان کے اندر بدعات و خرافات، شرکیات پھیلی، اور یہی کمزوری کا سب سے بڑا سبب۔ اللہ رب العالمین نے اس عید کے موقع پر بھی ایسا پیغام دیا ہے
کہ ہم یہ سمجھیں کہ عقیدت توحید کی کیا اہمیت ہے، لیکن مسلمان کتنی بڑی یہ کتنا بڑا المیہ ہے۔ مسلمان آج مزاروں سے پہچانا جاتا ہے، آج مزاروں سے پہچانا جاتا ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ حقیقت میں دین اسلام وہ دین ہے جس نے غیر اللہ کی عبادت کی اجازت نہیں دی، جس کے اندر پوجنے کے لائق کوئی ہستی بتائی گئی ہے تو صرف وہ پروردگار عالم ہے، جس نے اس زمین کو بنایا اور اس آسمان کو بنایا، جس کے آسمان کے نیچے ہم سانس لیتے ہیں اور جس کی زمین پر ہم رہتے ہیں اور جس کا دیا ہوا ہم کھاتے ہیں اور جس کے اس نظام میں ہم رہتے بستے ہیں، اسی کی عبادت، صرف اسی کی عبادت ہے اور دوسری کی عبادت نہیں کی جاتی۔ اور عبادت کا جتنا عمل ہے، صرف روزہ نماز ہی نہیں، عبادت کا جتنا عمل ہے سب اس کے لیے خاص ہے۔ اگر اس کے علاوہ کسی اور کے لیے کیا جاتا ہے تو شرک ہے، اسی میں سے ہے جس کو اللہ رب العالمین نے کہا ہے وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ۔ یہ سب سے بڑا پیغام ہے، اور آج کے دن کا بھی سب سے بڑا پیغام یہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس دن کو اللہ رب العالمین نے اپنے شعائر میں سے قرار دیا ہے، اپنے شعائر میں سے قرار دیا ہے، اپنی پہچان میں سے قرار دیا ہے۔ یہ بتلایا ہے کہ یہ دن تم کو عقیدہ توحید کر لے آتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس عقیدہ توحید ہی نے ہمیں بتلایا ہے کہ ہمارے نبی کا کیا مقام ہے۔ آج نبی کے مقام کو بھی مسلمان نہیں پہچانتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کی جو صحیح دعوت ہے اس کو مسلمان نہیں پہچانا ہے۔ نبی کے نام پر، نبی کی محبت کے نام پر جو کچھ ہوتا ہے، نبی کی سنت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے۔ نبی کی محبت پر آج عام مسلمان جو کرتے ہیں، حقیقت میں نبی کی سنت سے اس کا کوئی تعلق نہیں، اور اسی وجہ سے نبی کی جو سنت ہے وہ ہم سے بہت دور جا پڑی ہے۔ یہی عید ہی کے موقع پر آپ دیکھیے نبی کی سنت کیا ہے، اللہ کی تکبیر کہا جائے۔ آج کا دن تکبیر و تحلیل کا دن، اللہ کی عظمت و بزرگی بیان کرنے کا دن ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے رمضان کے روزے کا احکام بیان کرنے کے بعد خود ہی کہا تھا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ۔ تمہیں چاہیے کہ تم رمضان کی تعداد مکمل کرو، اور یہ جب مکمل ہو جائے تو وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ۔ اللہ نے تمہیں ہدایت دی رمضان کی، اللہ نے تمہیں ہدایت دی نماز پڑھنے کی، اللہ نے تمہیں ہدایت دی تراویح کی نماز پڑھنے کی، اللہ نے تمہیں ہدایت دی روزہ رکھنے کی۔ اس ہدایت پر، اللہ کی سب سے بڑی اس نعمت پر اس کی تکبیر بیان کرو، اس کی بڑائی بزرگی بیان کرو اور اس کا شکر بجا لاؤ۔ اس عید کے موقع پر اللہ رب العالمین کیا کہہ رہا ہے؟ جب مکمل ہوا اور عید کی نماز تم نے ادا کی تو دو بڑی چیز، اللہ کو یاد کرو، اللہ کو نہ بھولو، اس کی تکبیر بیان کرو اور اس کا شکر ادا کرو۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو یہ بھی تعلیم دی گئی کہ اگر تم دیکھتے ہو کہ نیک عمل کرنے کی تمہیں توفیق ہوتی ہے، اللہ کی عبادت کرنے کی توفیق ہوتی ہے، تو اس پر تمہیں خوشی بھی ہونا چاہیے۔ اسی لیے آج کے دن خوشی منانے کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ اے نبی کہہ دیجئے کہ اللہ کا فضل، اس کی رحمت تمہیں حاصل ہوئی۔ کتنی بڑی رحمت ہے اللہ کی میرے بھائی، سوچو، اس نے عبادت کرنے کی ہمیں توفیق دی، پورا رمضان دیا کہ ہم عبادت کر کے اس کی رضا ہم حاصل کر لیں، اس کی خوشنودی ہم حاصل کر لیں۔ وہ خوشنودی، اس کی رضا و خوشنودی جس کو مل گئی، دنیا کی سب سے بڑی نعمت اسے ملی۔ اسی کو کہا کہ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ، اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہیں ملی ہے تو اس پر خوش ہو جاؤ۔ فَلْيَفْرَحُوا، مسلمانوں کو حکم دیا گیا، خوش ہو جاؤ اس پر کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت تمہیں ملی۔ کیوں؟ وہ خیر مما یجمعون، اس لیے کہ دنیا میں جو چیز بھی تمہیں اکٹھا کر رہے ہو، دنیا کی جو بھی چیزیں تمہیں مل رہی ہیں، ان سب سے بہتر ہے وہ فضل اور نعمت جو اللہ نے تمہیں عطا کیا۔ ان سب سے اللہ کا فضل اور اس کی رحمت کہیں بہتر ہے۔ میرے بھائیوں، آج کے دن اس بات کا بھی میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ اپنے دین کے تئیں میرے بھائیوں ہم لوگوں کی ذمہ داری بہت بڑی ہے۔ اللہ نے اپنے دین کی ہمیں ہدایت کی ہے، دین اسلام ہمیں دیا ہے، اور اس دین کو اگلی نسلوں تک پہنچانے کی ہمیں ذمہ داری دی ہے۔ یہ دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہے۔ آج فرمایا کہ قیامت آنے سے پہلے کوئی بھی گھر، چاہے وہ مٹی کا ہو یا پختہ گھر ہو، اللہ رب العالمین اپنے دین کی آواز اس گھر تک پہنچا کر رہے گا، چاہے وہ گھر والے اس کو قبول کر کے عزت کی زندگی حاصل کریں اور چاہے اس کو قبول نہ کر کے ذلیل و خوار ہوں، لیکن اللہ رب العالمین اپنی دعوت، اپنا دین ہر گھر کے اندر پہنچا کر رہے گا۔ کیسے پہنچے گا؟ یہی طریقہ ہوگا کہ نسل بعد نسل
مسلمان اپنی ذمہ داری کو ادا کریں گے اور بلغوا عنی ولو آیا کا جو حکم ہے اس کو ادا کرتے رہیں گے. اگر اس کو ہم نے ادا نہ کیا میرے بھائیوں تو ہم کتاب و سنت پر عمل کرنے والے اپنے آپ کو کہتے ہیں سب سے پہلے اللہ کے یہاں پکڑے جائیں گے. تعلیم کے ذریعے، تربیت کے ذریعے، گھروں میں سکھا کر، قرآن اور حدیث پڑھا کر، وہ مبلغ بنا کر جو ہمارے اسلاف میں نظر آتے ہیں، اس دین کی بقا اور اس سنت کو قائم رکھنے کے لیے ہم اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہوگی. مرد جس طرح اس کے ذمہ دار ہیں، عورتیں بھی اسی طرح ذمہ دار ہیں. تاریخ کو پڑھیے، اپنے اسلاف کے کارناموں کو پڑھیے. کہاں یہ وہ مجتہدین، وہ ائمہ، وہ محدثین جن کا ذکر ہم کرتے ہیں اور کتابوں میں ہم پڑھتے ہیں، آج کیوں نہیں ایسے علماء، ایسے اکابرین ہمیں ملتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے اپنی ذمہ داری کو نہیں یاد رکھا ہے. عورتوں نے اپنی صحیح تربیت دینا عورتیں ہماری صحیح تربیت دینا بھول گئی ہیں. میری ماں و بہنوں، آپ کو بھی یاد رکھنا ہوگا، آپ کو بھی اپنی ذمہ داری سمجھنا ہوگا. آپ گھر کی معمار، اپنے بچوں کی مربی اور اس نسل کو آگے بڑھانے کی ذمہ دار ہیں. آپ کے اوپر بھی اللہ رب العالمین نے ذمہ داری رکھی ہے. صرف کھلانا پلانا یہ آپ کا کام نہیں ہے، بلکہ صحیح تربیت دینا اس سے بڑی ذمہ داری ہے. اللہ رب العالمین نے صاف کہا ہے کہ اگر اس ذمہ داری کو ہم ادا نہیں کرتے تو جہنم سے ہم اپنے آپ کو نہیں بچا پائیں گے. یہ سب کی ذمہ داری ہے. اور آج میرے بھائیوں ایک بات اور میں کہنا چاہوں گا، دین اسلام کو جس طرح بدنام کرنے کی ہر جگہ کوشش ہو رہی ہے، پوری دنیا میں جس طرح صحیح دین کو بدنام کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، دہشت گردی سے جس طرح ہمیں جوڑا جا رہا ہے اور دوسری غلط چیزیں ہماری طرف منسوخ کی جا رہی ہیں، اور بہت سارے مسائل خود اپنے ملک میں ہم دیکھتے ہیں جو مسلمانوں طرف منسوخ کر دیے جاتے ہیں. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ دین کو صحیح طور پر ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں. دین کی جو صحیح سچی تعلیم ہے وہ ہم آگے نہیں بڑھا پا رہے ہیں. اپنے برادران وطن کو یہی نہیں سمجھا پا رہے ہیں کہ ہم اس دین کے حامل ہیں. وہ دین ہمیں ملا ہے جو امن و شانتی کا دین ہے. اس لفظ سے اس کا نام ہی پڑا ہے جس کا معنی سلم اور امن و شانتی ہے. تو کیسے یہ ہو سکتا ہے کہ ہم دہشت گردی میں لگے؟ جو لوگ غلط طور پر غلط ترجمانی کرتے ہیں وہی لوگ یہ غلط کام کرتے ہیں. ہم سنت پر عمل کرنے والے، حدیث کو سمجھنے والے، قرآن کو سمجھنے والے ہو ہی نہیں سکتا ہے. ہمارے دین نے بتلایا نہیں ہے. ہمارے دین نے یہ کہا ہے کہ اگر کوئی آدمی غلط کسی کو قتل بھی کرتا ہے تو وہ ایک انسان کو نہیں قتل کرتا ہے، پوری انسانیت کو قتل کرتا ہے. تو کیسے یہ ہو سکتا ہے کہ ہم دہشت گردی سے جڑیں یا کہ غلط باتیں ہم لوگوں کے درمیان پھیلائیں؟ ہماری ذمہ داری ہے میرے بھائیوں کہ ہم ایسے پروگرام کریں اور ایسی تعلیم پھیلائیں کہ ہمارے برادران وطن کو بھی یہ لگے کہ ہم صحیح دین کو پر عمل کرنے والے امن و شانتی کے پیغامبر ہیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کو دیا تھا. میری ماں و بہنوں، آپ بھی اس تعلیم کو عام کریں، آپ بھی اس تعلیم کو پھیلائیں. میرے بھائیوں، اس بات کو پوری طاقت کے ساتھ ہمیں اس ملک میں پھیلانا ہوگا کہ ہم امن و شانتی کے پیغامبر ہیں، تاکہ جو غلط چیزیں ہماری طرف منسوخ کی جا رہی ہیں اور غلط باتیں ہمارے بارے میں پھیلائی جا رہی ہیں ان کا ہم اپنے عمل سے جواب دیں. صرف تقریر کرنے سے میرے بھائیوں کبھی بھی نہیں ہوگا. پڑوسی اگر سوچیے ہم کس دین کے ماننے والے ہیں، وہ دین ہے ہمارا جو یہ کہتا ہے کہ اگر تم رات میں پیٹ بھر کے سوتے ہو اور تمہارے بغل میں پڑوسی بھوکا سو رہا ہے، اس کا پیٹ خالی ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، چاہے تمہارا بھائی ہو کہ بھائی نہ ہو، یاد رکھو تم مسلمان نہیں ہو اگر تمہارا پیٹ بھرا ہے اور بغل والا پڑوسی بھوکا سو رہا ہے. یہ دین ہے ہمارا، اور اس تعلیم کو ہم خود بھولے ہوئے ہیں. پڑوسی کے حق کتنے اہم ہیں اس کو بھی ہم جانتے ہیں، بھائیوں کے حق کتنے اہم ہیں وہ ہم جانتے ہیں. آج خود اپنے درمیان ہم حقوق العباد کو ادا کرنے میں کتنا غلط کام کرتے ہیں میرے بھائیوں، وہ سب سامنے ہے. دین پر عمل کرنے والے بنے، دین پر عمل کرنے والے بنے، اور اس عید کے پیغام سے میرے بھائیوں یہ لے کر جائیں کہ ہم واقعی اپنے دین کی طرف پلٹیں گے، ہم واقعی اپنے دین پر عمل کرنے والے بنیں گے. ہم اپنے دین پر، سچے دین پر عمل کر کے دنیا والوں کو، صرف برادران وطنی کو نہیں، دنیا والوں کو بتلائیں گے کہ ہم اس دین کے حامل ہیں جس دین نے تہذیب سکھائی، جس دین نے تمدن سکھایا، جس دین نے صرف عبادت اور عقیدہ ہی کی تعلیم نہیں دی بلکہ اس دین نے اس دنیا میں انسان بن کر جینے کا طریقہ سکھایا. ہم انسان ہیں اور انسانیت کی تعلیم پوری دنیا کو دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو نیک عمل کی توفیق دے. رب العالمین ہماری تمام نیکیوں کو قبول فرما لے. رب العالمین تیرے حکم سے ہم نے 1 مہینہ کا روزہ رکھا، تیرے حکم سے ہم نے رات میں تراویح کی نمازیں پڑھی،
تیرے حکم سے ہم نے عبادتیں کی، قرآن کی تلاوت کی۔ پروردگار عالم ہماری ان ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو تو قبول فرما لے۔ رب العالمین ہماری ان تمام عبادتوں کو قبول فرما لے۔ رب العالمین ہماری ان تمام عبادتوں کو جنت میں داخلے کا ذریعہ بنا دے۔ اپنے عذاب سے اس دنیا میں اور دنیا کے بعد دوسری دنیا میں اپنے عذاب سے محفوظ کر دے۔ رب العالمین ہم گنہگار ہیں، اپنے گناہوں کا ہمیں اعتراف ہے، لیکن تیرے رحم و کرم کی امید رکھتے ہیں۔ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ ہم میں سے ہر ایک کے گناہوں کو معاف کر دے۔ رب العالمین ہمارے اس ملک کو امن و شانتی والا ملک بنا دے۔ رب العالمین ہمارے پورے ملک کو امن و شانتی والا ملک بنا دے۔ رب العالمین ہم مسلمانوں کو امن و شانتی کا علم بردار بنا دے۔ رب العالمین ہمیں وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے تو راضی ہو، تیرے رسول خوش ہوں۔ رب العالمین اس دنیا میں امن و شانتی پھیلے۔ رب العالمین دنیا کو یہ تعلیم دینے کی ہمیں توفیق عطا کر کہ ہم انسان تو نے ہمیں انسان بنایا، ایک ماں اور ایک باپ سے ہمیں انسان بنایا۔ رب العالمین دنیا والے جانے کہ ہم واقعی انسان ہیں اور انسانیت کی تعلیم دیتے ہیں۔ رب العالمین ہمیں جو غریب نادار ہیں ان کی غربت کو دور کر دے۔ پروردگار عالم جو پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور کر دے۔ پروردگار عالم جو بیمار ہیں ان کو ان کی بیماری سے شفا کامل عاجل عطا کر۔ رب العالمین تجھے سے ہم مانگتے ہیں، تیرے ہی آگے ہم ہاتھ پھیلاتے ہیں، ہر پریشانی کا علاج تیرے پاس ہے۔ رب العالمین ہر پریشانی سے ہمیں نجات دے دے۔ رب العالمین ہم دنیا میں جہاں بھی مظلوم ہیں، تو ہمارے ظلم کو روکنے والا تو ہی ہے۔ مظلوم مسلمانوں کا ماوا ملجا تو ہے۔ رب العالمین تو ہمارا مولا ہے، تو ہماری مدد فرما۔ رب العالمین ہماری مدد فرما۔ قبل اول آج ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے رب العالمین، قبل اول آج ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، نہ اتنی طاقت ہے کہ قبل اول کو حاصل کر لیں، لیکن اس کی تمنائیں رکھتے ہیں۔ رب العالمین تجھ سے دعا کرتے ہیں قبل اول کو ہماری طرف لوٹا دے۔ رب العالمین قبل اول کی زیارت سے ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک عطا کر۔ رب العالمین ہمارے ملک کو امن و امان کا گہوارہ بنا دے، ہر قسم کی دہشت گردی سے اس کو محفوظ کر دے۔ رب العالمین غلط لوگوں کی نظروں سے اس کو محفوظ کر دے۔ رب العالمین غلط لوگوں کی نظروں سے اسے محفوظ کر دے۔ مکر و فریب کرنے والوں کے مکر و فریب سے اسے محفوظ کر دے۔ رب العالمین ہم سب کو انسان بن کر انسانیت کے ساتھ دنیا میں جینے کی توفیق عطا کر۔ ہم کو ایک کر دے، نیک کر دے، ہمارے دلوں کو آپس میں ملا دے۔ ہم مسلمان غیر مسلم سب کے دلوں کو آپس میں ملا دے، سب کو ایک کر دے، نیک کر دے۔ رب العالمین ہم کو دین پر چلنے والا بنا، دین کی صحیح سمجھ عطا کر، سنت کا شہدائی بنا، اور جب تک دنیا میں زندہ رکھ اسلام پر قائم رکھ، اور جب ہم دنیا سے جائیں یہ آنکھ بند ہو تو کلمہ لا الہ الا اللہ ہمارے زبان پر ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم۔